السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ الفطر کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کا جو فتویٰ آیا ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب زکوٰۃ الفطر کے ہی سلسلے میں دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی مناسبت سے زکوٰۃ الفطر فرض کیا ہے۔ کتنا فرض کیا ہے اور کن چیزوں پر فرض کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع کھجور، ایک صاع جو، علی العبد والحر والذکر والانثی، غلام آزاد مرد عورت، والصغیر والکبیر بچہ اور بوڑھا، من المسلمین اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے اوپر ماہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کی مناسبت سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ بچہ اگر 29 رمضان کو پیدا ہو، یعنی چاند نکلنے سے ایک دن پہلے بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کا بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ ایک دوسری حدیث جس میں ہے کہ صرف کھجور اور جو ہی نہیں بلکہ اناج سے زکوٰۃ الفطر نکالا جائے گا۔ جیسے کہ ایک حدیث میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ کننا، ہم سب لوگ، نخرجو نکالتے تھے، زکوٰۃ الفطری، زکوٰۃ الفطر میں صدقۃ الفطر، صاع من طعام، ایک صاع اناج۔ اب یہ ایک صاع کیا ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہے؟ دیکھیے، صاع یہ نہ تو کوئی کلو ہے نہ گرام ہے، صاع ایک برتن ہے۔ جیسے یہ ایک برتن ہے، اس برتن کو دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے مدنی صاع، جس کو حجازی صاع کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ CISORG.in، سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز، جو بنگلور کا ہے، وہاں سے یہ صاع میں نے منگوایا ہے۔ یہ وہاں یہ صاع ملتا ہے، سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز بنگلور میں موجود ہے، وہاں یہ ملتا ہے۔ اب اس صاع کو آپ سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ایک صاع اناج صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ وہی صاع ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا کوئی دوسرا صاع ہے، اس کی سند کہاں ہے؟ تو آپ کو بتا دیں، اس صاع کو آپ اگر جاننا چاہیں تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ صاع ہوتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے۔ اس صاع کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صاع موجود تھا وہی صاع ہے۔ البتہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ صاع جو ہے وہ 4 مد کا ہوتا ہے، 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے۔ اب صاع کی سند موجود نہیں ہے، لیکن 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے، یہ کتب احادیث میں، احادیث رسول میں موجود ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہیں CIS میں مد بھی موجود ہے، مد، اور مد جو ہے اس کی سند باقاعدہ موجود ہے۔ جس طرح سے صحیح بخاری کی سند موجود ہے، اس میں جو حدیثیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اسی طرح سے مد کی بھی مکمل سند موجود ہے۔ کہاں ملے گی؟ جامعہ دارالسلام عمر آباد، یہ ساؤتھ انڈیا میں ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں کے جو شیخ الحدیث ہیں
دکتور عبداللہ جولم، ڈاکٹر عبداللہ جولم جو مدینہ سے PhD ہیں، وہ جن بچوں کو پڑھاتے ہیں انہیں بخاری کی سند بھی دیتے ہیں، ساتھ میں اگر بچے مانگے تو انہیں مد کی بھی سند دیتے ہیں، اور باقاعدہ ان کے پاس مد موجود ہے اور مد کی سند موجود ہے۔ اسی مد کو بیس بنا کر 4 مد کا ایک صاع بنایا گیا ہے۔ اب اس کی حیثیت کتنی ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگرچہ کہ اس کی سند نہیں ہے، لیکن اس صاع کو جس مد کے ذریعے بنایا گیا ہے اس مد کی سند موجود ہے، اور کتب احادیث میں موجود ہے کہ 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے، لہٰذا یہ صاع بالکل پرفیکٹ اور صحیح ہے۔ اس کی اونچائی کتنی ہے؟ تو 11 انچ لمبا ہے۔ اس کے اوپر کا جو گولائی ہے، یہ جو گولائی ہے یہ 14.5 انچ ہے، اور نیچے کی جو گولائی ہے یہ 16 انچ ہے۔ یہ اسی طرح سے بنایا گیا۔ اب اس میں ایک صاع یعنی اس ڈبے کو بھر کر آپ اناج ڈالیں تو یہ ایک آدمی کی طرف سے صدقۃ الفطر ہوگا۔ اب عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کلو میں بتاتے ہیں، 2.5 کلو، 3 کلو، 5 کلو، جو بھی بولتے ہوں۔ دیکھیے اب یہ برتن ہے، اس برتن میں آپ اگر کھجور ڈالیں گے تو وزن زیادہ ہوگا، چاول ڈالیں گے تو وزن کم ہوگا، آٹے کا وزن اور کم ہو جائے گا، گیہوں کا وزن اس سے بھی مختلف ہو جائے گا، یہاں تک کہ الگ الگ کمپنی کے چاولوں کے بھی وزن میں فرق آ جاتا ہے، الگ الگ کوالٹی کے چاولوں کے وزن میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ لیکن کوالٹی اور کمپنی کے فرق میں بہت زیادہ اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے جو ناپا ہے 2 کلو 600 گرام آتا ہے چاول، 2 کلو 600 گرام۔ اب اس 2 کلو 600 گرام اس میں ایک صاع چاول ہوا۔ اگر کمپنی اور کوالٹی الگ ہو جائے تو 10 گرام 20 گرام کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا چاول میں۔ لیکن گیہوں میں، آٹے میں، کھجور میں الگ الگ وزن ہو جائے گا، لہٰذا آپ نارملی اگر پکڑ کر چلیں تو 2 کلو 600 گرام کے آس پاس۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ کتابوں میں صاع کا وزن لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں تقریباً 2.5 کلو، یعنی 2 کلو 500 گرام، تقریباً کوئی پرفیکٹ نہیں لکھتے، تقریباً لکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر سوال آتا ہے کہ اس سال فطرہ کتنا روپیہ فکس ہوا۔ اخباروں میں آتا ہے کہ اس سال فلاں کمیٹی نے 50 روپے فکس کیا، فلاں کمیٹی نے 25 روپے فکس کیا، فلاں کمیٹی نے 40 روپے فکس کیا۔ میرے بھائیوں، سراسر غلط ہے۔ آپ اس بات کو سوچیں کہ اگر ایک صاع اناج 2.5 کلو، 2 کلو 600 گرام، 2 کلو 700 گرام ہوتا ہے تو آپ بتائیے اگر 40 روپیہ کلو چاول آپ کھا رہے ہیں تو آپ 40 روپیہ فطرہ کیسے نکالیے گا؟ آپ تو صرف 1 کلو دے رہے ہیں، جبکہ وزن آ رہا ہے 2 کلو 600 گرام۔ اگر آپ 25 روپے نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ 10 روپے کلو چاول کھا رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ 2 روپے کلو چاول کھا رہے ہیں تو آپ 5 روپیہ نکالیے، کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 60 روپیہ 70 روپے کلو چاول کھا رہے ہیں اور کسی مسجد کی طرف سے اعلان ہو کہ اس سال صدقۃ الفطر 40 روپیہ ہے اور آپ 40 روپیہ نکال رہے ہیں تو آپ 1 کلو سے بھی تو کم قیمت نکال رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو جنرل اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں اس کو ماننا شرعاً صحیح اور درست نہیں ہے کہ اتنا روپیہ صدقۃ الفطر فکس ہوا۔ سب سے صحیح اور سنت کے مطابق طریقہ ہے 1 صاع اناج آپ کسی کو دیں، 1 صاع اناج۔ اگر آپ چاول کی بات کریں 2 کلو 600 گرام، اس سے آگے پیچھے اگر کوالٹی میں فرق ہو جائے یا کمپنی میں فرق ہو جائے تو ایسی صورت میں 10-20 گرام 25 گرام آگے پیچھے ہوگا، اس سے زیادہ کا فرق نہیں ہوگا۔ میں آٹا، گیہوں، کھجور، کشمش، جو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چاول ناپا ہوں، باقی چیز ناپا نہیں ہوں، باقی کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ سب سے بہتر یہی ہے۔ اب بعض علماء نے جہاں پیسے دینے کی اجازت دی ہے تو میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ جس کوالٹی کا آپ اناج کھاتے ہیں اسی کوالٹی کا آپ کو صدقۃ الفطر کا قیمت دینا ہوگا۔
نہ کہ آپ کھائیں 80 روپے کلو 60 روپے کلو چاول اور کسی مسجد یا کسی ادارے نے اناؤنسمنٹ کر دیا 40 روپے تب 40 روپے نکالیں. یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے، شریعت میں چوری کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کی یہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں. اس بات کو آپ اچھے سے یاد رکھیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.